السلام علیکم عزیز بچوں، 8ویں جماعت کی اردو سبق کا نام ہے لل دید، صفحہ نمبر 16۔ تو آپ نے اس کا ایک اقتباس پہلے ہی پڑھا ہوا ہے، جیسے یہاں تک ان کا نام پدماوتی رکھا گیا۔ تو آج دوسرا اقتباس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سسرال میں ساس اور شوہر کے برے سلوک کی وجہ سے لل دید کی ازدواجی زندگی بہت ہی تلخ گزری۔ اس زمن میں کئی واقعات کشمیر کے لوک روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار لل دید کے سسرال میں بڑے پیمانے پر ایک دعوت ہوئی۔ دوسرے روز حسب معمول جب لل دید گھاٹ پر پانی بھرنے گئی تو سہیلیوں نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ کل تم نے خوب پیٹ بھر کر اچھے پکوان کھائے ہوں گے۔ اس پر لل دید کے منہ سے بے ساختہ ایک شعر نکلا جو کشمیری زبان میں ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس شعر کے معنی ہیں: مینڈا پکے یا بکرا، لل کی قسمت میں تو وہی بٹا ہے۔ لل دید کی ساس کھانا پروستے وقت ان کے برتن میں ایک بٹا رکھتی تھی تاکہ دیکھنے میں چاول کا برتن خوب بھرا ہوا لگے۔ لل دید نہایت صابر تھیں، وہ چاول کھا کر بٹا دھو کر ایک طرف رکھ دیتی تھی تاکہ ان کی ساس کو دوسرا پتھر ڈھونڈنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ تو یہیں تک ہم پڑھیں گے بچے۔ کہتے ہیں کہ جب لل دید کی شادی ہوئی تو شادی کر کے جب بیٹی جس گھر میں جاتی ہے اس کو سسرال کہا جاتا ہے، یعنی ہوگر۔ تو کہتے ہیں کہ سسرال میں ساس اور شوہر کے برے سلوک کی وجہ سے لل دید کی جو ازدواجی زندگی تھی، شادی کے بعد کی زندگی تھی، خاوند کے ساتھ جو اس کی زندگی، وہ بہت ہی تلخ مطلب سخت گزری، تکلیف دہ گزری۔ تو اس زمانے میں کئی واقعات کشمیر کی لوک روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب جو اس کی ازدواجی زندگی تھی وہاں پہ، تو اس زمن میں اس صورت میں کہتے ہیں بہت سے واقعات جو لکھے گئے ہیں، جو دیکھے گئے ہیں، سنے گئے ہیں۔ ایک بار کہا جاتا ہے ایک بار لل دید کے سسرال بڑے پیمانے پر کہ بڑے ایک فنکشن تھی، ایک بڑا پروگرام تھا ان کے گھر میں۔ تو اس پروگرام میں جب بڑا کھانے کا پروگرام تھا، کوئی فنکشن تھا، تو کہتے دوسرے دن جب لل دید پانی لانے کے لیے گھاٹ پر گئی ہیں جہاں سے عورتیں پانی بھرتی ہیں، تو وہاں پہ جو اس کی سہیلیاں تھیں جو اسے آتے جاتے دیکھتی تھی، باتیں کرتی تھی، انہوں نے اسے کہا کہ کل تو لل دید نے بہت پیٹ بھر کر اچھے پکوان، اچھی چیزیں، لذیذ کھانا کھایا ہوگا۔ تو لل دید کا وہاں پہ بھی یہی جواب تھا۔ ایک بات اس نے کہی جو ایک کہاوت بن چکی ہے۔ تو اس نے کہا کہ لل دید کے گھر میں اگر مینڈا پکے یا بکرا، کہ اگر بڑا بھینسا بھی پکے یا بکرا بھی پکے، لیکن لل دید کی قسمت میں وہی بٹا ہے۔ بٹا کا مطلب ہے پتھر، کہ اس کی جو ساس تھی وہ اس کے کھانے کے برتن میں، کھانے کی پلیٹ میں ایک گول سا پتھر رکھ دیتی تھی اور اس کے اوپر چاول ڈالتی تھی کہ اس میں تھوڑے سے چاول آتے تھے۔ اب لل دید کو یہ معلوم تھا، لیکن وہ اتنی صابر تھی، اتنا صبر کرنے والی عورت تھی کہ وہ اس پتھر کو اٹھا کے چپکے سے اسی جگہ پہ رکھ دیتی تھی، کنارے پہ، تاکہ اس کی ساس کو کل اس کے لیے دوسرا پتھر نہ ڈھونڈنا پڑے۔ تو یہ تھی لل دید کی تھوڑی سی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات۔ تو اب کچھ الفاظ معانی ہیں۔ الفاظ معانی: تلخ، سخت، روایت، رواج، معمول، عادت، ضرب المثل، کہاوت، بٹا، پتھر۔ پھر کچھ مذکر مؤنث ہیں: باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، چاچا، چاچی، خالہ، خالی۔ خالہ، خالی، یہاں پہ یہ خالو ہے۔ الفاظ پھر ہے اس کے متضاد، کہ یعنی الفاظ کی ضد۔ تو الفاظ ازداد میں یہ ہے، یہاں پہ میں ایک یہ خالہ جو لکھا ہوا ہے، خالہ یعنی یہ خالو، اس کا ہے خالو، تو اس کا خالی بھی آپ لکھ سکتے ہو، خالہ بھی لکھ سکتے ہو۔
ہاں خالو، خالی یا خالہ. تو پھر الفاظ مجزا: سستی، چستی، اندرونی، بیرونی، مناسب، نامناسب، شک، یقین، عارضی، مکمل. تو شک کے یہ نقطے تھوڑے میں بڑے بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں. تو بچوں یہ تھا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ اس کو لکھو گے بھی، یاد بھی کرو گے. خدا حافظ.